اللہ اکبر، استغفر اللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک آدمی کو اونٹ رات کو بہت روتا تھا۔ وہ آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حال بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوتا ہے، میں اس کے بستر کے نیچے جلنے والی آگ دیکھ کر روتا ہوں۔ بھائیو دوستو، اونٹ آگ دیکھ کر رو رہا ہے اور ہمیں اپنی کتنی فکر ہے، ہم کتنی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنی فکر کر لیں، اپنے رب کو راضی کر لیں اور 5 وقت کی نماز کو اپنا مشن بنا لیں۔ چاہے جو مصروفیات ہو جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنے بڑی سے بڑی پریشانی، مصیبت، مصائب کیوں نہ ہو، ہم اپنی نماز کو نہ چھوڑیں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ یہ نہ سوچو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ اس پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کی، ہمارے گناہوں کی، ہماری کوتاہیوں کی فوراً سزا نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے، نعمت ہے اور ایک ڈھیل ہے۔ اگر ہم اسی طرح رہیں گے تو یہ ڈھیل ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ رسی ختم بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچیں جتنا ہو سکے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے خاندان والوں کو، ہر ایک کو گناہوں سے بچنے کی تو ہدایت کریں اور خود بھی گناہوں سے بچیں۔ انشاءاللہ اس طرح اگر ہم عمل کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے۔ 5 خوبصورت احادیث۔ نمبر 1، جو شخص ہر وقت باوضو رہے گا اس پر جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 2، سود اور حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ نمبر 4، جس نے اپنی نمازوں کی فکر چھوڑی اللہ نے اس کی فکر چھوڑی۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اس شخص کو آباد رکھتا ہے جو حدیث سن کر دوسروں تک پہنچائے۔ کتنے بڑے اس میں انعامات ہیں اور کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ باوضو رہنے سے جادو کا اثر نہیں ہوتا تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہر وقت بندہ باوضو رہے، اگر اس باوضو ہونے میں موت بھی آ گئی تو شہادت کی موت ہوگی۔ اور سود حرام کھانے سے بچیں، کیونکہ اگر ہم حرام بھی کھائیں گے تو ہماری دعائیں رد ہو جائیں گی، قبول نہیں ہوگی۔ اور کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے جنت مل رہی ہے۔ الحمدللہ، ہر فرض نماز، یہ نہیں کہ ایک آدھ نماز پڑھی آیت الکرسی پڑھ لی۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ جس نے اللہ کی فکر چھوڑی، نمازوں کی فکر چھوڑی، اللہ عمل کی توفیق دے۔ صدقہ کتنی بڑی نعمت ہے، عذاب قبر سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ صدقہ قبر والوں سے قبر کی گرمی اور شدت کو کم کر دیتا ہے۔ صدقہ آخرت کو سنوارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، حالانکہ اس سے انسان تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا، ختم کر دیا اور پہن کر بوسیدہ کر دیا یا صدقہ کر کے آخرت کے لیے آگے بھیج دیا۔ صدقہ محشر میں سایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر مومن لوگوں کا فیصلہ ہونے تک اپنے صدقہ کے سائے تلے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ برے خاتمے سے نجات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو رفع کرتا ہے۔ تو صدقہ کتنی عظیم نعمت ہے، اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کثرت سے پڑھا کرو۔ کتنے لوگوں کے متعلق سننا اور دیکھا گیا کہ وہ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئے، اور کتنے لوگوں کے بارے میں سننا اور دیکھا گیا کہ وہ استقامت اختیار کرنے کے بعد منحرف ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت سے پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ تو کتنی زبردست دعا ہے، ایک نعمت سے کم نہیں ہے کہ اس سے ہم اپنے دین پر ثابت قدم رہیں گے کہ صبح جو مسلمان ہو شام کو کافر مرے، شام کو کافر ہو۔ تو
اس لیے یہ دعا کثرت سے پڑھنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دین پر استقامت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ دعا کے الفاظ ایک مرتبہ پھر سن لیں، اور سکرین پر آپ کے سامنے موجود بھی ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو ضرور